اور آج آپ لوگوں کے سامنے آنا اور اس ویڈیو کے تھرو سے یہ باتیں کرنا اس کا ایک اہم مقصد ہے، کیونکہ یہ لازم تھا کہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے آؤں اور جو ہے کچھ ایسے حقائق ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں، ان کو سامنے لاؤں۔ یہ جو ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، بہت سارے مسائل ہیں، یہ بھی ایک سمجھو ایک انسانی ایک اہم مسئلہ ہے، امن کا مسئلہ ہے، پیس کا مسئلہ ہے، جس میں جو ہے ہم اس کے بنا کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ آج جدید دور ہے، جدید دور میں جو ہے ہم مقابلہ علم سے، تعلیم سے، قلم سے، اپنی ایجوکیشن سے، اپنی ترقی سے ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ آج کا وہ دور نہیں ہے کہ جس میں جو ہے ہم کوئی تشدد کے ذریعے سے، مارداڑ کے ذریعے سے یا کسی کو مار کے اس کا جان لے کے چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہم پڑھے لکھے طریقے سے چیزوں کو ہم لوگ آگے کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ویڈیو آپ کے سامنے آج لائی جائے گی، اس میں کچھ ایسے حقائق ہیں، وہ آپ اس کو پورے کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھیں اور اس میں جو حقائق ہیں وہ سامنے لائیں۔ اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی اسی وجہ سے ہوا کہ پچھلے کافی عرصے سے جو ہے سوشل میڈیا پر اور اس کے علاوہ دوسرے گیدرنگ میں لوگوں کے سامنے مجھے بھی جو ہے ٹارگیٹ کیا گیا ہے، اور میرے جو قوم ہے، لیڈی قوم سے جو میں تعلق رکھتا ہوں، میرے لیڈی قوم کو بھی ٹارگیٹ کیا گیا ہے، اور ہمارے جو لیڈی قوم کے جو سردار فیملی ہے اس کو بھی ٹارگیٹ کیا گیا ہے۔ ناظرین، آج سے پہلے آپ سب کو پتہ ہے کہ میں ایک لیڈی قوم سے تعلق رکھتا ہوں، ایک لیڈی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن آج تک آپ لوگوں کو کبھی بھی میرے کسی ایٹیٹیوڈ سے، کبھی بھی میرے بیہیویئر سے، کبھی بھی میرے رویے سے یہ نہیں لگا ہے کہ میں نے اس کو ایز اے قوم یا اپنے جو لیڈی ٹرائب کو میں نے سامنے لایا ہے اور اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور کبھی بھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ میں نے یہ باور کروایا ہے یا یہ میں نے دکھایا ہے کہ میں لیڈی قوم سے تعلق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لیڈی قوم کا جو سردار فیملی ہے، میں سردار فیملی سے میرا تعلق ہے، آج تک کسی نے۔ لیکن آج اس ویڈیو کے تھرو سے آپ کو سب چیزیں میں بتانے کی کوشش کروں گا اور بتاؤں گا کہ کیا حقیقت ہے۔ اور اس ویڈیو کا مقصد صرف حقائق کو سامنے لانا ہے، اور جو اسپیشلی خاص کر ہمارے قوم کا اور خاص کر جو سردار فیملی ہے، لیڈی قوم کا، اس کا موقف اور اس کا طریقہ کار، اس کی جو ایٹیٹیوڈ، رویے اور اس کی ترقی پسند، یہ آپ کے سامنے میں لانے کی کوشش کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ امن پسندی کو ان کے سامنے لاؤں گا۔ جو آج تک آپ نے جتنے بھی لوگ میرے ساتھ رہے ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے یونیورسٹیز میں رہے ہیں، کالجز میں رہے ہیں، مختلف اداروں میں کام کیے، سماجی کام کے ساتھ میرے ساتھ رہے ہیں، انسانی حقوق کے لیے باغ دوڑ کرنے کے حوالے سے جو بھی رہے ہیں، سب اس چیز کا گواہی دیں گے کہ میں اور میرے جتنے بھی فیملی ہیں، ہم نے کبھی بھی جو ہے تشدد کا راستہ ہم نے اڈاپٹ نہیں کیا۔ ہم نے ہر وقت جو ہے ایک عدم تشدد کی بات کی ہے، ہم نے ہر وقت امن کی بات کی ہے، ہم نے ہر وقت خوشی کی بات کی ہے، ہم نے ہر وقت ترقی کی بات کی ہے۔ ہم نے کبھی بھی جو ہے ناراضگی، لڑائی جھگڑے کی ہم نے کبھی بھی بات نہیں کی ہے۔ تو اس میں آپ کو وہ سب حقائق سامنے آئیں گے جس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا جو بھی باتیں ہمارے بارے میں، ہمارے قوم کے بارے میں، ہمارے سردار فیملی کے بارے میں کہیں جا رہی ہیں، وہ سب بالکل غلط ہے، وہ سب بالکل پروپیگنڈا ہے۔ آپ خود پریکٹیکلی طور پر آپ خود آ کے لیڈی قوم کے سردار سے، لیڈی قوم کے سردار فیملی سے، لیڈی قوم کے دوسرے اشخاص سے آپ خود آ کے ملاقات کر سکتے ہو، وقتاً فوقتاً مل سکتے ہو، آپ دیکھ سکتے ہو، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہو کہ لیڈی قوم اور لیڈی قوم کی جو سردار خاندان ہے وہ کس طرح سے رہ رہا ہے اور اس کے کیا کیا مقاصد ہیں اور کس طرح سے زندگی وہ اپنے گزار رہے ہیں۔ تو اس چیزوں کو جو سوشل میڈیا پر اچھالا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جو لیڈی قوم اور اس کے ساتھ ساتھ لیڈی قوم کے جو سردار فیملی ہے یہ تشدد کی طرف جا رہے ہیں، یہ جو ہے ایک سردار ہے اور جو ہے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، بربریت کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے، کہ یہ سراسر غلط ہے، سراسر پروپیگنڈا ہے۔ آج تک آپ ہمارے سردار صاحب جو ابھی موجودہ سردار عزیز
موجود ہیں ہمارے سردار عزیز لیڈی صاحب. آپ اس کے بارے میں آئیں, اس کی زندگی کے بارے میں آئیں, اسے دیکھیں وہ کس طرح سے زندگی اپنا گزار رہا ہے. گھر سے جب نکلتے ہیں وہ اکیلے اپنے بیٹے کے ساتھ گاڑی میں خود ڈرائیو کر رہے ہوتے, پورے بلوچستان میں گھومتے ہیں, پورے کوئٹہ میں گھومتے ہیں, پورے پاکستان میں گھومتے ہیں. کبھی بھی انہوں نے کوئی کسی باڈی گارڈ کو یا کسی ایسے بندے کو اپنے ساتھ نہیں اٹھایا. اب جبکہ ان کے جو فرزند ہے سردار صاحب خود موجود ہے, لیکن سردار صاحب کچھ ان کی طبیعت ناساز ہے جن کی وجہ سے وہ زیادہ پبلک میں نہیں آتے ہیں, نہیں نکلتے ہیں. انہوں نے ان کے سب سے بڑے صاحبزادے سردار جاوید عزیز لیڈی صاحب موجود ہیں. وہ ایک پڑھے لکھے انسان ہے, نہایت سلجھے ہوئے انسان ہے, ترقی پسند انسان ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ریلیجیس انسان ہے. وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اپنا زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے چھوٹے بھائی حاجی بیبرگ لیڈی ہیں. آپ ان کے ساتھ ملیں تو آپ کو ایک رشک آئے گا کہ, اور ہر ایک بندہ چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں سردار زادہ جاوید عزیز لیڈی جیسا بنائے, سردار زادہ بیبرگ لیڈی جیسا بنائے. اور وہ نہیں, اس کے جو بھائی ہے, ان کے جو چچا زاد کے جو بیٹے ہیں, پورا خاندان ہے, آپ ان کے خاندان سے ملیں. آپ جو ہے ڈائریکٹ خود سوشل میڈیا کے تھرو سے چیزوں کا آپ لوگ موازنہ نہیں کریں, ان سے جو ہے چیزیں مت لیں, ڈائریکٹ آ کے ان سے ملیں اور لوگوں سے آپ پوچھیں کہ یہ فیملی اور یہ خاندان کس طرح سے زندگی گزار رہی ہے. اس میں آپ کے سامنے میں ناظرین گوش گزار کروں کہ جو ہماری لیڈی ہے, جو ہمارا خاندان ہے, جو ہمارا قوم ہے, ایک تعلیم یافتہ قوم ہے جس میں جو ہے احمد بخش لیڈی جیسے لوگ گزرے ہیں, جس میں میر نسیم لیڈی جیسے لوگ گزرے ہیں, جس میں میر طیب لیڈی جیسے لوگ یہاں پر جو موجود ہیں, جو بیوروکریسی میں ٹاپ کے ہیں اور ان کے لوگ مثالیں دیتے ہیں. اسی طرح پولیٹکس میں اگر آپ دیکھیں تو مولانا عبدالغفور حیدری صاحب آپ کے سامنے موجود ہے, ایک مثال ہے لوگوں کے سامنے. اسی طرح سے آپ دیکھیں میر مقبول لیڈی صاحب آپ کے موجود ہے سامنے. اسی طرح سے میر لیاقت لیڈی صاحب پولیٹکس میں آپ کے سامنے موجود ہے. میر عبدالغفور لیڈی ہے اور ان کے حاجی موت خان لیڈی صاحب موجود ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو پولیٹکس میں نظر آئیں گے. سماجی ورک اگر دیکھیں تو سماجی ورک میں میں آپ کو بہت سامنے نظر آ رہا ہوں گا, اور بھی ہمارے بہت سارے دوست ہیں. ہمارے ینگ جنریشن میں میر سراج لیڈی جو باہر سے پڑھ کے آئے ہیں اور یہاں پر اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں. اسی طرح سے ہزاروں لڑکے جن کے میں ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں نام گنواؤں, اور جو بیوروکریسی میں ہے, پولیٹکس میں ہے, مختلف اداروں میں ہے, وکلاء میں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل گورنمنٹ میں کام کر رہے ہیں. تو ہماری قوم جو ہے تعلیم کی طرف جا رہی ہے, ہماری قوم ترقی کی طرف جاتی ہے. اس کا کریڈٹ کس کی طرف جاتا ہے؟ اس کا کریڈٹ ہمارے سردار صاحب کی طرف جاتا ہے, سردار عزیز کی طرف جاتا ہے, جنہوں نے جو ہے مجھے خود انہوں نے تربیت کی. ہم اکثر اس کے پاس جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ نے پڑھنا ہے اور آپ نے اپنے قوم کو, اپنے عوام کو شعور دینا ہے. اور وہی ان کے جو صاحبزادہ سردار زادہ جاوید عزیز لیڈی صاحب ہیں جو کہ انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں, اور وہی ان کی جو تربیت ان کے پاس موجود ہے, اور وہ امن اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم اور اس کے ساتھ ساتھ ترقی کی بات کرتے ہیں, اور قوم کو اپنا اس چیز کے اوپر گائیڈ کر رہے ہیں, اس چیز پر آگاہی دے رہے ہیں. تو آپ کس طرح سے اندازہ لگا سکتے ہو, آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہو کہ وہ سردار زادہ جاوید عزیز جو ہے کیسے اپنے قوم کو کہے گا کہ آپ ہتھیار خریدیں, اور جو وہ کیسے کہے گا کہ لوگوں کو ماریں, وہ کیسے کہے گا کہ جو ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں, وہ کیسے کہے گا کہ جو ہے کسی کا زندگی لے, وہ کیسے کہے گا کسی ماں کو جو ہے اس کے بیٹا اسے دور کرے, وہ کیسے کہے گا کہ کسی کو بیوہ کیا جائے, وہ کیسے کہے گا کسی کو یتیم کیا جائے. وہ ایک ایسا بندہ ہے جو کہ ایک نہایت نفیس اور ایک اعلیٰ معیار اور ایک زبردست رویے کا مالک ہے. اس نے کبھی بھی اپنی قوم کو اس طرف راغب نہیں کیا. ہاں, انہوں نے ہر وقت امن کی بات کی ہے, اور ہر وقت جو ہے انہوں نے اپنے قوم کو تعلیم کی طرف, امن کی طرف لگائے ہیں.
تو یہ چیزیں جو سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں، ان کی فیملی کے بارے میں، ہمارے بارے میں آ رہے ہیں، ٹوٹلی پروپیگنڈا ہے، ٹوٹل غلط بیانی چل رہی ہے، جسے آج میں نے جو ہے ایک سماجی ورکر اور انسانی حقوق کا بندہ سمجھ کر میں نے آج رسپانس کرنے کی کوشش کی، اور ہم نے ایک دفعہ پھر ہم چاہتے ہیں، اور سردار صاحب خود چاہتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں، ہم لڑائی جھگڑے سے ہم لوگ دور ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں، تعلیم سے اور ترقی کریں، اپنے قوم کو، اپنے علاقے کو، اپنے لوگوں کو کریں۔ اور اس کی مثال آپ خود دیکھیں کہ سردار زادہ صاحب ہزاروں فیصلے اپنے کم عمری میں انہوں نے نہ اپنے خود کی قوم کے فیصلے کیے، انہوں نے جو ہے مختلف اقوام، چاہے آپ بلوچ اقوام ان کو کہو، چاہے براوی اقوام ان کو کہو، چاہے پشتون اقوام ان کو کہو، چاہے انہیں آپ جاموٹ اقوام کرو، چاہے آپ جو ہے سندھی اقوام کہو، چاہے ہندو برادری کو، سب اقوام کے لیے بنا رنگ و نسل، بنا قوم، بنا دن رات وہ لگے ہوئے ہیں۔ کبھی بھی ان کے پاس جائیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، ان کو کہیں سردار زادہ آپ چلیں ہمارے ساتھ، وہ نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، اور وہ نکل پڑتے ہیں اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کس طرح سے اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہو، امید کرتے ہو کہ وہ تشدد کی طرف جائیں گے اور لوگوں کو یہ ترغیب دیں گے کہ آپ اسلحہ لو اور جو ہے لڑائی کرو، لوگوں کو مارو؟ تو یہ ایک سراسر اس کے خلاف، ہمارے قوم کے خلاف، ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے، جسے ہم لوگ پرزور اس کا مذمت کرتے ہیں اور اس کو جو ہے اس کا مخالفت ہم کرتے ہیں۔ رہی بات اب ہمارے حقوق کی، رہی بات ہمارے جو رائٹس کی، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ واقعہ کس طرح سے رونما ہوا اور یہ کس طرح سے چیزیں سامنے ہوا، جو ایک سردار صاحب جو اپنی زندگی میں مگن تھا، جو کہ اپنے قوم کی ترقی میں مگن تھا، جو کہ خود اپنے ذات اور مذہب کو ٹائم دے رہا تھا، اور ہمارے جتنے بھی مذہبی جو علماء کرام ہیں وہ اس کے بارے میں گواہی دیں گے کہ سردار صاحب کس قسم کے لوگ ہیں اور ان کا وقت کس طرح سے گزرتا ہے اور وہ کس طرح سے اپنا وقت گزارتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو یہ جو ایک چیز سامنے آئی، وہ کیسے آپ ان کے سامنے آ گئی اور کس طرح سے یہ واقعہ رونما ہوا، وہ واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ڈسٹرکٹ کچھی کے حوالے سے ہے، نصیر آباد ڈویژن کے حوالے سے ہے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے سامنے آیا کہ 2 فروری 2023 میں کچھی کا ایک دیہات ہے، کالڑا ہے، جو بھاگ شہر سے نیچے یہاں پر اس کی قوم جو لیڈی قوم بستی تھی، وہاں کے ان کی زمین تھے اور وہاں ان زمینوں پر وہ لوگ فصلات انہوں نے اگایا ہوا تھا، وہ اپنا زندگی وہاں پر گزار رہے تھے۔ اور جب جو اکثر اپنے کچھی میں آپ نے دیکھا کہ جو مسئلے مسائل سامنے آتے ہیں، جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جب تشدد آپ کے سامنے آتے ہیں، جب لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کو وہاں سے اغوا کیا گیا ہے، کسی کی وہاں پر قتل کی گئے، تو وہ اکثر یہ واقعات اس وقت آتے ہیں جب کچھی میں جو ہے فصلات تیار ہوتے ہیں۔ تو یہی 2 فروری 2023 میں یہی اسی طرح کا واقعہ کچھی کے کالڑا شہر، بھاگ شہر کے نیچے ایک دیہات چھوٹا سا، وہاں پر واقع ہوا۔ اس کی قوم امن کے ساتھ، خوشی کے ساتھ وہاں پر رہ رہی تھی، اور ان کے ساتھ جو دوسرے اقوام تھے ان کے ساتھ کچھ زمینوں کے اوپر مسئلے مسائل چل رہے تھے، جس پر ایک دفعہ سردار زادہ صاحب نے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ کو میرے قوم کے حوالے سے جو بھی پرابلم ہے، جو بھی مسئلہ ہے زمین کے حوالے سے، آپ آ سکتے ہو، اگر آپ میرے اوپر آپ بھروسہ نہیں کرتے تو وہاں کے علاقے کے جو بہرام بلیدی صاحب ہے، ایک بہت بڑے ایک ذمہ دار سردار ہے وہاں پر، اس کے پاس آپ لے جا سکتے ہو، میر بجار خان مغیری صاحب ہے، اس کے پاس آپ اس مسئلے کو لے جا سکتے ہو۔ اب جس کو آپ چنیں، جس سردار کا آپ کہیں، آپ جس میر کا کہیں، ہم اب اس کے پاس جائیں گے، آپ جو ہے کیوں میرے قوم کو اور میرے قوم کے لوگوں کو آپ تنگ کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کسی کے پاس جانے کی کوشش نہیں کی، کوئی انہوں نے بات نہیں کی۔ ان کے نتیجے میں جو سردار زادہ کا جو امن کا جو پیغام ہے، اس کے نتیجے میں انہوں نے کیا کیا، ان کے جو وہ لوگ تھے، جب انہوں نے کاشتکاری کی اور اس کے بعد پورا سیزن انہوں نے خواری کی، جب فصل کا وقت ہے، جب
फसल उन्होंने उठाने की कोशिश की। 2 ट्रैक्टर उन्होंने लदे हुए ट्रैक्टर जो फसलात से उन्होंने भरे हुए थे, अनाज से भरे हुए थे, जिसमें 6 लोग थे, वो जा रहे थे। अचानक वहाँ पर कई असला बरदार लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनको जो है अगवा करके ले जाते हैं। फिर उनका कुछ ही वक्त में पता चल जाता है उनमें से जो है 4 नौजवानों को बुरी तरह से कत्ल किया जाता है। उनके हाथ बंधे हुए होते हैं, उनको जो है तशद्दुद ज़ुदा उनकी लाशें वहाँ पर पड़ी होती हैं जिन्हें मार दिया जाता है। फिर उसके बाद बाकी 2 को वहाँ से अगवा किया जाता है, उनके ट्रैक्टरों के साथ उनको ले जाया जाता है। और ये न्यूज़ पूरे बलूचिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में एक जंगल की आग की तरह सामने आ जाती है, जिसे सरदार साहब तक ये पहुंच जाती है। सरदार साहब का कौम है, वो कौम कहाँ जाएगी? कौम का जो सरदार होता है, कौम का जो बड़ा होता है, उसको जो है वो अपने एक बड़े का, एक मोतबर का, एक बड़े का एक दर्जा देते हैं। तो उसके पास वो आते हैं, पहुंचते हैं कि भाई हमारे साथ ये जुल्म हुआ है, वहाँ इलाके के लोगों ने हमारे साथ ये काम किया है। तो फिर सरदार साहब ने जो है उनके पास जाते हैं और उनको अपनी जो कौम के लोग हैं वहाँ जो उन्होंने उनको मार के फेंका गया है, वो अपने लोगों के पास वहाँ पर जाते हैं तो वो एक अबैंडन जगह पर उनकी लाशें पड़ी हुई होती हैं और उनकी छलनी शुदा लाशें पड़ी होती हैं। नौजवान हैं, उनको फिर वहाँ से वो लाते हैं और फिर हुकूमत को एक दफ़ा फिर कहते हैं कि भाई आप सामने आ जाएं और हमारे जो बाकी 2 नौजवान हैं उनको अगवा करके ले गए, हमारे ट्रैक्टर अगवा के ले गए। तो हम उसमें इंतज़ामिया का, सरदार साहब ख़ुद भी इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हैं, हम भी डिस्ट्रिक्ट कच्ची के इंतज़ामिया के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने जो है वहाँ फिर एक ट्रैक्टर को बरामद करते हैं और 2 जो जरगमाल लोग हैं उनको बरामद करते हैं। लेकिन एक ट्रैक्टर और उसका अनाज, दोनों ट्रैक्टर्स का अभी तक मौजूद नहीं, वो लोग ले जाते हैं। बाद में फिर सरदार साहब ने इसी चीज़ को वहाँ पर आकर हुकूमती जो है इदारों पर उसने एक दफ़ा फिर अपना जो भरोसा किया, कहा कि हुकूमती अदारे हमारे लिए करें, सरदारान हमारे लिए करें, मीर मोतबरीन हमारे लिए करें, हम लड़ाई नहीं चाहते, अमन नहीं चाहते। उस टाइम उसका कौम बहुत गुस्से में था, बहुत जज्बाती था। उसने अपने कौम को बिठाया, उनके जज्बात को काम डाउन की। फिर उसके बाद उन्होंने अमन की तरफ और जो है गवर्नमेंट की तरफ और अदारों की तरफ उन्होंने देखा कि भाई इस मसले को हल करें। फिर हम ज़िले इंतज़ामिया कच्ची के शुक्रगुज़ार हैं, सरदारज़ादा साहब भी उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने एक्शन करके इसमें जो मेन कल्प्रिट थे इस वाक़े में, उसको वो लोग गिरफ़्तार करते हैं और उसके बाद जो है उनको जो उनके ऊपर कार्रवाई केस करते हैं और बाकी लोगों के ऊपर भी जो कार्रवाई चल रही है, जिस पर जो है सरदार साहब मुतमईन है कच्ची इंतज़ामिया के हवाले से और इसको लेते हैं। और वो कभी भी उन्होंने इस चीज़ की नहीं कि ख़ुद हाथ में चीज़ों को लेके जाके और जो है चीज़ों को ख़ुद उसका जो है मुकाबला करें। उन्होंने अदारों के ऊपर भरोसा किया और अभी भी वो इदारों के ऊपर भरोसा करते हैं और उनका अदारों के ऊपर 100% भरोसा है कि हमारे जो मसाइल हैं, जो इशूज़ हैं, वो हल करेंगे। फिर यही वाक़या वहीं पर था तो सरदार साहब यहाँ पर बैठे थे और कोशिश कर रहे थे कि जो उनके 4 नौजवानों को कत्ल किया गया था, जहाँ पर उनके जो बच्चे अभी भी इंतज़ार में है कि उनके वालिदैन आएंगे, अभी भी उनके जो है माँ अपने जो है दरवाज़े पर तकती है कि उनका बेटा किसी वक्त भी आ सकता है, अभी भी उनकी जो है बीवियाँ इंतज़ार में है कि उनके बच्चे आ सकते हैं। लेकिन उनके बच्चों को कहा गया है कि उनके वालिदैन अल्लाह ताला के पास मौजूद है और वहाँ पर हैं। तो बच्चे हर वक्त अपने वालिदैन के बारे में पूछ रहे होते हैं, क्या वो इंसान नहीं थे जिनके हाथ बांधकर उनको कत्ल किया गया, बेदर्दी से मारा गया? क्या वो इंसान नहीं थे? जुल्म क्या होता है, किसे कहा जाता है? ये जुल्म नहीं है कि जहाँ पर 4 निहत्ते बंदों को आप अगवा करो, उनको जाके हाथ बांधो और उनको जो बेदर्दी से कत्ल करो और उनके अनाज लूटो और उनको जो है यरगमाल करो, फिर उसके बाद मज़ीद उनको धमकियाँ दो कि भाई हम आपके जो है यहाँ आओगे, अपने ज़मीनों की तरफ आओगे तो हम आपके हर एक बंदे को हम लोग टारगेट करेंगे, मारेंगे। तो ये किस तरह से जो हम कह सकते हैं कि ये इनके साथ
ظلم نہیں ہوا ہے. جو اس چیز کو دکھایا جا رہا ہے, اس چیز کو باور کرایا جا رہا ہے کہ یہ لیڈی قوم ظالم ہے. لیڈی قوم کیسے ظالم ہے؟ ظلم کس کے اوپر ہوا ہے؟ لیڈی قوم کے 4 نوجوان کو آپ نے بے دردی کے مارا, تو وہ ظلم نہیں ان کے اوپر؟ اس کے باوجود بھی سردارزادہ جاوید عزیز صاحب نے جو ہے کبھی بھی امن کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا. انہوں نے ہر وقت امن کی بات کی, وہ ہر وقت خوشحالی کی بات کرتے ہیں, ہر وقت پیار محبت کی بات کرتے ہیں. سردارزادہ جاوید عزیز ہر وقت چاہتے ہیں کہ مسئلوں کا حل ایک ڈائلاگ کے ساتھ کی جائے, بیٹھ کر باتیں کی جائے. ہم ہر وقت ریڈی ہیں کہ آپ کسی بھی پلیٹ فارم پر ہمیں لائیں اور بٹھائیں, ہم حل کریں. پھر بھی انہوں نے بلوچستان میں ایک سرداروں کا, امیر معتبروں کا, سب کا ایک جرگہ بلایا. پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایک دفعہ پھر جو جن اقوام نے ہمارے جو اقوام کے خلاف تشدد کا, ظلم کا جو بازار گرم کیا ہوا ہے, ہم انہیں ایک دفعہ پھر کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں, بیٹھیں ہمارے ساتھ, ٹیبل ٹاک کریں, ڈسکس کریں, بتائیں جو آپ ذمہ دار اٹھانا چاہتے ہو, جس کو آپ ایک ذمہ دار کہنا چاہتے ہو, ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے, اسی کے ساتھ آپ بات کریں گے جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں. اس چیزوں کے باوجود, اس امن پسندی کے باوجود ابھی رمضان شریف کا بھی خیال رکھا نہیں گیا تھا. رمضان شریف کے اندر ایک دفعہ پھر ان کے جو قوم کے لوگ باجی فقیر میں ضلع کچی کے ایریا میں رہ رہے تھے, باقی تو ان کے جو کچھ زمینیں آلریڈی وہ قبضہ ہو چکے ہیں, جو سچو شہر ہے اور باجی شہر کا بہت سا ایریا وہ آلریڈی پہلے سے اقوام نے قبضہ کیا ہوا ہے. ایک چھوٹا سا ایک کچھ ہی لوگ وہاں پر اس کے قوم کے رہ رہے تھے, تو ان کے پاس گئے. پھر ان کو جو ہے پھر فصلات ان کے تیار تھے, پھر ان فصلات کو جو ہے اڑپنے کی کوشش کی, ان پر جو ہے حملہ کرنے کی کوشش کی, ان کو قبضہ کرنے کی کوشش کی, جس میں جو ہے وہاں جو ہے جو نوجوان وہاں پر تھے ان میں سے پھر ایک دفعہ پھر ان پر حملہ کیا. وہاں پر ایک دفعہ پھر لیڈی قوم کے جو ہے نوجوان مارے گئے اور زخمی ہوئے. سردار صاحب مجبوری میں آپ کے اس علاقے میں گئے, جب اسے پتہ چلا کہ اس کے جو ہے جو علاقے کا ایک نوجوان ہے اس کو شہید کیا گیا, اسے مارا گیا, اور اس کے علاوہ چاروں طرف سے وہ جو کچھ لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کو جو ہے یرغمال کیا گیا ہے. تو پھر سردار صاحب اپنے قوم کے ساتھ کچھ لوگوں کے پاس وہاں پر گئے اور اپنے جو یرغمال کیے گئے لوگ ہیں ان کو چھڑانے کی انہوں نے کوشش کی, اور وہاں پر گئے اپنے علاقے میں بیٹھ گئے. اور جس کو جو ہے لوگوں نے غلط رنگ دینے کی کوشش کی کہ سردار صاحب جو ہے آئے ہیں اور انہوں نے حملہ کر دیا ہے. سردار جاوید عزیز صاحب نے کبھی بھی حملہ نہیں کیا, تو اپنے جا کر اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کو جو ہے وہاں سے نکالنے کی کوشش کی جہاں پر جو وہ اس میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. پھر وہاں پر بیٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اپنی زمین پر. تو اس میں یہ ہے کہ جو سچو شہر میں جو ابھی بھی ان کے قبضے میں ہے, ان شرپسند عناصر کے قبضے میں ہے, سچو شہر کا میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ بھی ایک لیڈی قوم کا ایک اثاثہ ہے. یہ بھی لیڈی قوم کا ایک شہر ہے جسے 2008 میں کچھ شرپسند عناصر وہاں پر آ جاتے ہیں. وہاں پر نوازادہ میر بشیر احمد لیڈی صاحب جو اپنے 2 بچوں کے ساتھ وہاں پر موجود ہوتے ہیں اپنے گھر میں. 100 کے قریب یہ وہاں پر شرپسند عناصر آتے ہیں, ان کو تھریٹن کرتے ہیں کہ بھئی آپ اور آپ کے شہر کے لوگ راتوں رات آتے ہیں کہ آپ اور آپ کے شہر کے لوگ اگر شہر کو نہیں چھوڑ کے جاتے ہیں تو ہم آپ لوگوں کو ماریں گے. آپ کے یہاں پر جو لوگ رہائش پذیر ہیں صدیوں سے رہائش پذیر ہیں. ایک دفعہ پھر آپ کو میں بتاؤں کہ وہاں پر رہائش پذیر لوگ مستوئی قوم وہاں پر موجود تھا, وہاں پر سومرو برادری وہاں پر موجود تھے, وہاں پر ہندو برادری وہاں پر موجود تھے, وہاں پر دایا برادری موجود تھے, اور لوگ وہاں پر جتوئی کے لوگ وہاں پر موجود تھے. تو یہ وہ لوگ تھے وہاں پر امن کے ساتھ رہ رہے تھے اور اپنی زمینوں پر کاشتکاری کر رہے تھے. لیکن ان شرپسند عناصر نے وہاں پر آئے اور انہوں نے جو ہے وہاں پر ان کو بے دخل کیا, اور 2008 اور 2009 سے لے کر اس زمینوں پر انہوں نے قبضہ کیا, وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور سردار صاحب نے اس
پھر بھی کہتے ہیں کہ سردارزادہ جاوید عزیز ایک ظالم ہے. کس طرح سے ظالم ہے؟ اس کے زمین کو، اس کے جگہ کو قبضہ کیا گیا. آدھی رات میں آ کے اس کے بزگرز ہیں جو ان کو تھریٹن کیا گیا، وہاں سے شہر سے نکالا گیا. اس کے چاچا کو سردارزادہ میر بشیر احمد لیڈی کو وہاں سے تھریٹن کر کے ان کے بچوں کے ساتھ ان کو وہاں سے شہر بدر کیا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، نکل جاتے ہیں اور ان کا شہر 2009 سے وہ قبضہ کرتے ہیں. پھر بھی سردار صاحب نے کبھی بھی اپنے ہاتھ میں جو ہے چیزوں کو لینے کی کوشش نہیں کی. کبھی بھی انہوں نے جو ہے اس چیز کو خود نہیں کہا کہ میں جا کر بازو کے زور پر میں ان چیزوں کو میں قبضہ کرنے کی کوشش کروں گا. انہوں نے ایک دفعہ پھر ان کو کہا کہ بھئی یہ ہمارے زمینیں ہیں. انہوں نے عدالت کا رخ کیا، قانون کا رخ کیا، انتظامیہ کا رخ کیا، اور انتظامیہ اور قانون کی طرف سے اور عدالت کی طرف سے ابھی بھی سردارزادہ جاوید عزیز کے پاس سب ثبوت موجود ہے. وہ زمین کے مالک ہیں. جہاں پر لوگ جو کام کر رہے تھے جنہوں نے نکالا گیا وہ بھی اب بھی موجود ہے. وہ بھی کہیں گے کہ یہ جتنا بھی زمین ہے سردارزادہ جاوید عزیز کے اور اس کے خاندان کی زمین ہے. اور جو وہاں کے جو پہلے سے بزگر مستوی قوم صدیوں سے وہاں پر رہ رہی ہے وہ بھی اس چیز کا باور کرتے ہیں. ایک وقت تھا جب ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک وقت تھا جب سچو شہر ایک ثقافتی شہر ہوا کرتا تھا. یہاں پر ہندوؤں کے مندر موجود ہوتے تھے. یہاں کا جو مسجد ایک تاریخی مسجد تھا. اسکول آپ دیکھیں پورے جو کلات اسٹیٹ تھا اور وہاں پر نصیر آباد ڈویژن میں کہیں پر بھی آپ کو شادر اور نادر آپ کو اسکول نظر آتے تھے. سچو کا اسکول اسی وقت کا ہے. وزیر اعظم اس وقت کے جو کلات اسٹیٹ کے وزیر اعظم تھے آپ جا کے تاریخ اٹھائیں دیکھیں انہوں نے آ کر اس اسکول کا افتتاح کیا تھا. تو وہاں کے نواب بارام خان جو تھے وہ انہوں نے جو ہے اس شہر کو ایک امن کا شہر بنایا تھا، تعلیم کا شہر بنایا تھا، ثقافت کا شہر بنایا تھا. انٹرفیتھ ہارمونی کی چیزیں وہاں پر ہو رہی ہوتی تھی. اس شہر کو جب 2009 سے قبضہ کیا گیا، برباد کیا گیا اس شہر کو. ابھی بھی آپ جا کے دیکھیں اس شہر میں آپ کو نہ مندر نظر آئیں گے، اس شہر میں نہ آپ کو مسجد نظر آئیں گے، اس شہر میں نہ آپ کو جگہ نظر آئیں گے، نہ اس شہر میں کوئی چیز، نہ اسکول آپ کو نظر آئیں گے. تباہی آپ کو وہاں پر نظر آئے گا. تو ابھی بھی آپ کہتے ہو کہ لیڈی قوم ظالم ہے، ابھی بھی آپ کہتے ہو کہ لیڈی قوم تشدد کر رہا ہے، ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ لیڈی قوم جو ہے ظلم کر رہا ہے. آپ جو ایک انڈیپینڈنٹ آپ جو ہے کمیونٹی، ہم HRCP سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک کمیٹی بنائے اور جو ہے سچو کا جا کے آپ وزٹ کریں، کچھی کا وزٹ کریں اور لیڈی برادری کے ساتھ دیکھیں کہ کتنا ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور ابڑو برادری کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے. اور ہم جو ہے جس بھی انڈیپینڈنٹ ادارے سے چاہیں گے سردارزادہ صاحب خود اور ہم خود پورے لیڈی قوم اس کمیٹی کے جو بھی فائنڈنگز ہیں ہم ان کو سر آنکھوں پر ان کو مانیں گے. ابھی بھی سردارزادہ صاحب اپنے اداروں کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے اداروں کی طرف 100% اس کو یقین ہے، اپنے عدلیہ کی طرف ان کو 100% یقین ہے، اپنے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کمشنر کی طرف، DC صاحبان کی طرف 100% یقین ہے، پولیٹیکل اداروں کے وزیر اعلیٰ صاحب کے اوپر اس کو 100% یقین ہے، ہوم منسٹر کے اوپر اس کو 100% یقین ہے، اپنے IG پولیس کے اوپر 100% اس کو یقین ہے، اپنے چیف جسٹس کے اوپر اس کو 100% یقین ہے، اپنے آرمی کے اوپر 100% یقین ہے کہ وہ آگے آ جائیں. وہ کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے مسائل خود حل کریں گے. انہوں نے ہر وقت کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آگے آ جائیں، آگے بڑھیں. اور جو ضلع کچھی میں جو ایک ہمارے قوم کے ساتھ سمجھو ایک ظلم ہوا ہے، بربریت ہوا ہے اور جو ہے اسے جو ہے ناانصافی ان کے ساتھ ہو گئے، ان کی زمینیں چھینے گئے، ان کے 5 نوجوان قتل کیے گئے، ابھی بھی ان کو زمینوں سے بے دخل کیا جاتا ہے. ابھی بھی سردارزادہ صاحب ہر پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں، ہر پلیٹ فارم پر موجود ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی بندے کو لائیں، کسی بھی نومنیٹ کریں. دیکھیں ہمارے پاس سب چیز کا ریکارڈ ہے، ریونیو ریکارڈ ہمارے پاس ہے، تاریخی ریکارڈ موجود ہے. ان پرسن وہاں کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر موجود ہے، وہ بھی گواہی دیں گے کہ یہ زمین، یہ جگہ، یہ جائیداد کس کا ہے. اس کے باوجود بھی ابھی بھی ان کی زمینوں پر، ان کی جگہوں پر ابھی بھی قبضہ ہے. اور اس چیز کا
ضلع انتظامیہ بھی گواہی دے سکتا ہے کہ جو سچو شہر ایک دفعہ ثقافتی شہر تھا، ایک دفعہ امن کا شہر تھا، وہ ابھی مجرموں کی گڑھ بن چکا ہے. وہاں پر ایک جرم کا فیکٹری بن چکا ہے، وہاں پر ڈاکو بن رہے ہیں، وہاں پر چور بن رہے ہیں، وہاں پر یرغمالی بن رہے ہیں، وہاں پر اغواکار بن رہے ہیں. تو یہ ایک فیکٹری بن چکا ہے جو کہ آئے دن میڈیا میں کچی کے نیوز زینت بنتے ہیں. آپ کے جو جل مکسی تک یہاں سے لوگ جاتے ہیں جو روڈ بلاک کر دی. پچھلے دنوں ویگن باراتیوں کو انہوں نے نہیں چھوڑا، اس پر فائرنگ کی، کئی لوگوں کو مارا. ڈسٹرکٹ کچی میں ہزاروں لوگ انہی کے شر سے کوئی نہیں بچا ہے. اب بھی آخر میں جو میں اپنا جو ویڈیو وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا اور یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے اداروں پر 100% یقین ہے. ہم سردار زادہ صاحب خود بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے آگے آئے اور ہمارے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. ہم امن پسند ہیں، ہم ڈائلاگ پسند ہیں، ہم امن کے ساتھ ڈائلاگ کے ساتھ ان مسئلے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. شکریہ. اللہ حافظ.